آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ اس سے پہلے والی جو آیت ہے اس کے اندر یہ ذکر ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے جب قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے یہ کہا، اور اس کے کہنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ میں انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں اور ایک نئی مخلوق جو ہے وہ تخلیق کر رہا ہوں، تو اس پہ فرشتوں نے ایک سوال کیا تھا اپنے رب کی بارگاہ میں کہ تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین پر دنگا فساد کرے گی، لڑائی جھگڑے کریں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو تیری حمد، تیری تسبیح اور تیری تقدیس بیان کرنے والے ہیں، تو یہ کیا کریں گے جن کو تو نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے؟ ان میں ایسی کون سی چیز ہے جو ہم سے بہتر ہے؟ تیری عبادت میں، عاجزی اور انکساری میں، تیری تابع فرمانی میں، تیری اطاعت میں ہم پہلے ہی بہتر ہیں۔ تو ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس سب کو اللہ جل جلالہ نے اس آیت کے اندر بڑے ہی اختصار کے ساتھ لیکن انتہائی جامع انداز میں بیان فرما دیا کہ، اور اس سے پہلے یہ بھی کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، مجھے بہتر پتہ ہے، میں بہتر جانتا ہوں کہ یہ انسان جو ایک مخلوق میں بنا رہا ہوں یہ تم سے یعنی فرشتوں سے بہتر کیوں کر ہے۔ تو یہاں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر ان سب کو آدم علیہ السلام کو سکھانے کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے جھوٹے کبھی بھی نہیں ہوتے، بلکہ جھوٹ نام کی چیز جو ہے وہ ان کے قریب سے نہیں گزرتی۔ عام طور پہ معاشرے میں مثال دینی ہو تو کوئی بندہ اگر جھوٹ بول رہا ہو اور وہ کہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا فرشتہ بن رہا ہے، اور ایک اور مثال دی جاتی ہے کہ اس کی شکل دیکھو فرشتوں والی ہے اور اس کے کرتوت دیکھو کافروں والے ہیں۔ تو فرشتہ جو نام ہے یہ تو لغت میں مشہور ہی سچائی کی وجہ سے ہے۔ ملائکہ جو ہیں وہ اپنی صداقت کی وجہ ہی سے تو شہرت رکھتے ہیں کہ ملائکہ جو ہیں ان کے نزدیک جھوٹ نہیں جاتا، ان کا کھانا پینا بھی اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کے حبیب پر درود و سلام پڑھنا یہی ان کی عبادت ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو فرشتوں کے نزدیک سے جھوٹ نہیں گزرتا، ملائکہ جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ تو پھر ان کنتم صادقین کہنے کا مقصد کیا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ اس کا ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم نے جو کہا
کہ ہم انسان سے بہتر ہیں اور انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے، اپنے رب تعالیٰ سے وہ استفسار کر رہے ہیں. تو رب تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم بہتر ہو میری تسبیح کے لیے، میری تحمید کے لیے، میری تقدیس کو بیان کرنے کے لیے، تو بتاؤ اگر تم آدم سے بہتر ہو، انسان سے بہتر ہو، تو ذرا بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں. تو جب فرشتوں کے سامنے یہ چیزیں پیش کی گئیں تو فرشتے اس کا نام نہیں بتا سکے. تو اب اس کے اندر جو انسان کے لیے، اور جب میں لفظ انسان کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد کل کائنات ہے، صرف مسلمان نہیں، صرف مومن نہیں ہیں، اور صرف اہل کتاب نہیں ہیں، بلکہ آج تک جو انسان پیدا ہوا اور صبح قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئیں گے، ان سب کے لیے اس آیت کے اندر ایک سبق ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے برابر انسانوں کو زیادہ عزت کیوں عطا فرمائی. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ اگر کوئی انسان سمجھ جائے کہ اللہ نے انسان کو فرشتے کے اوپر عزت کیوں دی، کیوں فوقیت، جو تفوق ہے اور انسان کی جو فضیلت ہے، اور جو انسان کو اشرف کہا گیا، اشرف المخلوقات، یہ جتنے عزتیں اور سعادتیں انسان کو دی گئی ہیں اس کے پیچھے وجہ کون سی کار فرما ہے کہ اللہ نے اپنی منشا سے، اپنی رضا سے، اپنے انتخاب سے انسان کو چن لیا کہ اس کو مجھے تمام مخلوقات سے زیادہ عزت عطا کرنی ہے. یہ اللہ کا انتخاب ہے. ورنہ وہی رب جس نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام سکھائے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، حضرت آدم علیہ السلام کو جن چیزوں کے نام اللہ نے سکھائے، انہی چیزوں کے نام اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ فرشتوں کو بھی سکھا سکتا تھا. یہ اس کی قدرت ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کریم یہ کام فرشتوں سے نہیں کروا سکتا تھا. وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ابابیل سے انسان کا بیڑا غرق کروا سکتا ہے. وہ چاہے کہ انسان کو کسی عذاب سے دوچار کرنا ہے تو وہ ایک مچھر کے ذریعے انسان کو برباد کر دیتا ہے. اس کی قدرت کاملہ کے سامنے کوئی چیز حاوی نہیں ہو سکتی. وہ چاہے تو کسی انسان کو ہوا کے ایک جھونکے سے اڑا دیتا ہے، اور چند منٹس کی بارش کے اندر پورے شہر کو وہ تباہ کر سکتا ہے. تو اللہ کے سامنے تو کوئی چیز مشکل تھی ہی نہیں. تو پھر اس نے قدرت کاملہ رکھنے کے باوجود اور قادر مطلق ہونے کے باوجود اس نے اس مخلوق کو پیچھے کیا جو مخلوق سونے سے پاک ہے، وہ مخلوق جو تعلقات انسانی اور بشری تقاضے جو ہیں وہ ان سے بالکل پاک ہے. وہ مخلوق جس کے ذہن میں، جس کے فکر میں، جس کی طینت اور جس کے جثے میں گناہ نام کی چیز ہی نہیں ہے. وہ مخلوق جو ہر وقت اللہ جل جلالہ کی تسبیح پڑھتی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، جس کو ذکر خداوندی سے ہٹ کے کوئی کام ہے ہی نہیں. جس مخلوق کو اس چیز کو سمجھے کہ وہ کتنی عالی، عظیم اور کتنی مشرف اور کتنی سعادت اور فضیلت والی مخلوق ہے، جس کو آپ فرشتہ کہتے ہیں. اتنی عظیم مخلوق کو اللہ جل جلالہ نے پیچھے کر کے انسان کو شرف بخشا. فرشتے پہلے سے موجود ہیں، اور کتنے موجود ہیں کوئی انسان گن نہیں سکتا. انسان تو کیا، کسی نبی نے بھی فرشتوں کی تعداد نہیں بتائی. اللہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر، قرآن مقدس کے اندر فرشتوں کی تعداد کو معین نہیں فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر فرشتوں کی تعداد کو فکس نہیں کیا. فرشتے کتنے ہیں اس کا تھوڑا سا اندازہ کرنا ہو تو اس بات سے کر لیں کہ در مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر مدینہ منورہ میں
ہر فجر میں 70,000 فرشتے اترتے ہیں، پھر ہر عصر میں 70,000 فرشتے اترتے ہیں، 1,40,000 فرشتہ ہر روز سرکار کے قدمین شریفین پہ سرکار کی چوکھٹ کو چومنے کے لیے حاضر ہوتا ہے، 1,40,000 فرشتہ روزانہ۔ اور جو فرشتہ ایک بار سرکار کی بارگاہ میں آ گیا، قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ اب انسانوں کی تعداد آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور بآسانی کاؤنٹ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، 19-20 کا فرق آئے گا اگر آیا بھی تو۔ پوری دنیا ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے، نیومیرک سسٹم اتنا سٹرانگ ہے کہ آپ ایک لمحے میں دنیا کی پوری آبادی کو جان سکتے ہیں، آپ جتنی بھی آج تک کاؤنٹ ہو چکی ہے۔ لیکن اللہ نے اس مخلوق کو انسان سے پیچھے کیا اور انسان کو اس سے اوپر کیا، انسان کو اس سے زیادہ عزت عطا کی، جس مخلوق کو نہ کوئی گن سکتا ہے، نہ شمار کر سکتا ہے، نہ جان سکتا ہے، نہ پہچان سکتا ہے، اور وہ مخلوق سراسر اللہ جل جلالہ کی اطاعت میں ہر وقت گزارنے والی ہے۔ اس مخلوق پر اللہ نے انسان کو عزت بخشی اور اللہ نے حضرت آدم کا انتخاب فرمایا۔ تو آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام سکھائے اور اللہ نے اپنی مرضی سے فرشتے کو پیچھے کر کے انسان کو یہ علم سکھا کے فرشتوں کے سامنے کیا اور کہا کہ اب ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے وہ چیزوں کے نام نہیں بتا سکے۔ اب وہ چیزیں کیا تھی؟ وہ ماحول ہو سکتا ہے، وہ موسم ہو سکتا ہے، وہ زمین ہو سکتی ہے، مٹی، آب و ہوا، مخلوقات ازل سے ابد تک، اور پھر قیامت، اور پھر قیامت کے بعد تک جو کچھ اپنے رب نے اپنے بندے کے لیے جو بہتر سمجھا اس کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام سیکھ لیے، جان لیے اور فرشتوں کے سامنے بیان کر دیے، تو پھر حضرت آدم کی فضیلت ثابت ہو جانے کے بعد اس علم کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب اپنی پیشانی اس کے سامنے جھکاؤ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم میں اور فرشتوں میں فرق یہ تھا کہ یہ علم میں اس سے زیادہ افضل تھے۔ اب امت کے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام نے عالم اور جاہل کے فرق کو بیان کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان کا اور فرشتوں کا فرق جو ہے وہ بیان کیا ہے، ایک علم والے سے دوسرے علم والے کے فرق کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عالم اور جاہل کے فرق کو بیان کیا۔ اس کے تناظر میں سرکار کریم علیہ السلام کا یہ فرمان کتنی بڑی نشانی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اہل علم میں سے کسی کے پاس بیٹھنا، ایک لمحہ بیٹھنا 1000 راتوں کی عبادتوں سے بہتر ہے، اور 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ عالم کے پاس ایک لمحہ بیٹھنا 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور فرمایا کہ تم میں عالم ایسے ہے جیسے 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند اور تم سب اس کے ستارے ہو۔ 14ویں رات کو جب چاند چمک رہا ہوتا ہے تو چاند کی چمک دیکھ کر انسان ستاروں کی طرف تو دیکھتا ہی نہیں، وہ تو چاند کو دیکھتا رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عالم ایسے ہے جیسے مردوں میں زندہ، کہ کل کائنات جو ہے وہ جہل سے بھری ہوئی ہے، جہالت سے بھری ہے۔ تو اب جہالت موت ہی ہے نا۔ ایک بندہ جس کو پڑھنا نہیں آتا تو اس کے کسی انتہائی عزیز کا خط اس کے پاس آ جائے جس کا اب رواج نہیں رہا، یا یوں کہہ لیں جس کے پاس واٹس ایپ میسیج آ جائے، اب اس کو پڑھنا نہ آتا ہو تو وہ موبائل میں ہاتھ میں لے کے کیا کرے گا؟ وہ اس کو نہیں پتا کہ اس کے اندر سلام لکھا ہوا ہے یا اس کے اندر لعنتیں لکھ کے بھیجی ہوئی ہیں، اس کو تو اس چیز سے کوئی غرض اس کو سمجھ نہیں آتی۔ تو عالم جو ہے وہ انسانوں کے اندر اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے۔ اور سید عالم علیہ السلام نے جو علماء کی فضیلت کو بیان فرمایا، اس میں یہاں تک بیان کر دیا کہ عالم جو ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان کسی باپ کے 5 مربع زمین کا وارث بنتا ہے،
کوئی کمرشل بلڈنگ کا وارث بن جاتا ہے، کوئی پراپرٹی کا، زمین کا وارث بن جاتا ہے، سونے کا، چاندی کا، اور اس کے بزنس کا وہ وارث بن جاتا ہے۔ لیکن یہ وراثت بھی کتنی عظیم وراثت ہے۔ فرمایا کہ جو عالم ہیں یہ اللہ کے نبیوں کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ ایک بندہ پوری رات نفل پڑھتا رہے اور پورا دن وہ روزے رکھتا رہے، یہ اس کا عمل اچھا ہے، یہ اس کا عمل برا نہیں ہے، ثواب والا عمل ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والا عمل ہے۔ لیکن ایک بندہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں وقت اپنا صرف کرتا ہے، اس کا یہ عمل عبادت سے کہیں زیادہ اچھا ہے، کیونکہ جو عبادت کرنے والے ہیں بغیر علم کے وہ غلطیاں بھی کرتے ہیں، لیکن جو عالم ہوگا وہ کوئی ایسی غلطی نہیں کرے گا جس سے اللہ کی وحدانیت اور حضور کی رسالت کی تنقیص یا اس میں کوئی شک شبہ پیدا کرنے کی وہ گنجائش نہیں دیتا۔ عالم جو ہوتا ہے وہ نباز ہوتا ہے، نباز کہتے ہیں نبض پہ ہاتھ رکھ کے چیک کرنے والا۔ تو پرانے حکماء اور طبیب جو ہوتے تھے وہ نبض پہ ایسے ہاتھ رکھ کے بتا دیتے تھے کہ اس کو کون سا مرض ہے۔ تو عالم نباز ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ قوم کو کون سا مسئلہ درپیش ہے، قوم اس وقت کس انفیکشن میں مبتلا ہے، یہ بے غیرتی کا انفیکشن ہے یا بے حیائی کا ہے، یہ لادینیت کا ہے یا یہ الحاد کا ہے، یا یہ انکار حدیث کا ہے، یا یہ انکار قرآن کا ہے، یا یہ انکار سنت کا ہے، یا یہ انکار تقلید کا ہے۔ یہ مرض کون سا مرض ہے؟ جسمانی مرض کبھی بھی بندہ ٹھیک کر لیتا ہے، روحانی مرض لگ جائے تو روحانی معالج ملنا بڑا مشکل ہے۔ تو عالم ربانی جو ہوتا ہے وہ زمین پر اللہ کی دلیل اور اللہ کی نشانی ہوتا ہے۔ عالم ربانی زمین پر اللہ کی دلیل اور اللہ کی نشانی ہے، اور اللہ کے دین کے جو سچے عالم ہیں وہ اللہ کے دین کے خدام ہوتے ہیں۔ ان کو کبھی بھی یہ تکبر اور یہ خیال نہیں گزرتا کہ میں بہت بڑی شے ہوں، میرے بغیر دنیا رک جائے گی۔ اہل علم جو ہیں ان کی برکت سے اللہ زمین میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ اہل علم جو ہیں ان کی برکت سے اللہ دوسروں کی دعائیں قبول کرتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ انسانوں کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ بے اولادوں کو اولادیں عطا فرماتا ہے۔ اہل علم جو ہیں ان کے ہاتھ اٹھ جائیں تو رب دعا قبول فرماتا ہے۔ اہل علم جو ہیں یہی تو وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو فرشتوں پہ افضلیت اور فوقیت دی گئی۔ اس کی ایک علم کی جو برکات ہیں ان کو سمیٹنا، بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے انسان کی، تو بلکہ اسلام کا جو دوسرا نام ہے وہ نام ہی دین علم ہے۔ اسلام علم کا دین ہے۔ آپ دنیا کے اندر دین تو دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، مذہب دنیا میں بہت ہیں۔ آپ عیسائیت کو دین نہیں کہہ سکتے، یہودیت کو آپ دین نہیں کہہ سکتے، مذہب کہہ سکتے ہیں آپ۔ دین مجموعہ ہوتا ہے کل چیزوں کا۔ دین ایک مکمل منشور، ایک دستور، ایک کانسٹیٹیوشن کا نام ہے۔ اسلام کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مذہب ہے، تہذیب ہے، کلچر ہو سکتا ہے، ہیریٹیج ہو سکتی ہے وہ، لیکن وہ ریلیجن نہیں کہلا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں، کہتے پھریں، کیونکہ اللہ نے بڑی وضاحت سے کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کچھ ہے دین تو وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور طبقہ، گروہ، گروپ اپنے آپ کو دین کلیم نہیں کر سکتا۔ اگر کرتا ہے تو اس کو اس کے دلائل لانے پڑیں گے جو کہ ان کے پاس نہیں ہیں۔ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ تو اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے، علم کا دین، علم کا مذہب، علم کا گروہ، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اس کی بنیاد ہی علم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق،
اے پیارے اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے تخلیق فرمایا ہے۔ تو علم جو ہے اس کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ آپ کل کائنات کا مطالعہ کر لیں، ہر مذہب کو، ہر گروہ کو، ہر فرقے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اغیار کے جو خارج از اسلام ہیں، کسی مذہب کے اندر کسی خود کو جو دین کلیم کرتے ہیں ان میں سے کسی گروہ کو آپ دیکھ لیں، کسی گروہ کی کسی کتاب میں، کسی مذہبی کتاب کے اندر آپ کو حصول علم پر اتنی تاکید نظر نہیں آئے گی جتنی تاکید شریعت محمدیہ کے اندر ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور بہت سارے علوم اسلام نے فرض قرار دیے ہیں کہ ان کے بغیر بندہ کامل مومن بنتا ہی نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کے پیٹ میں جب ہوتے ہو اس وقت علم دین حاصل کرنا شروع کرو اور قبر میں اترنے تک علم پڑھتے رہو۔ اور آج کا انسان اس کے معنی کچھ اور لے رہا ہے۔ یہاں ایک بڑی نفیس اور لطیف سی بات کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سورۃ النمل میں پڑھا۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ عام طور پہ دیکھنے میں یہ قرآن کی ایک آیت ہے اور یہ سورۃ النمل کی آیت ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنی بڑی معرفت کی بات چھپی ہوئی ہے کہ یہ جو چیونٹی جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گروہ اور ان کا قافلہ جب ایک مخصوص مقام پہ پہنچا تو وہاں چیونٹیوں کی جو سردارنی تھی، جو چیف چیونٹی تھی، اس نے اپنے دیگر چیونٹیوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ جلدی سے تم اپنے سوراخ کے اندر چلی جاؤ، اپنی بل کے اندر گھس جاؤ۔ کیوں؟ کہ سلیمان اور ان کا جو گروہ ہے وہ آ رہا ہے۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور سلیمان کے ساتھی جو ہیں وہ تمہیں کچل دیں۔ وہم لا یشعرون، اور اگر ایسا ہوا تو یہ ان کی بے خبری کی وجہ سے ہوگا۔ علماء نے اور بالخصوص امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ چیونٹی کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، اور وہ علم کس بات کا تھا؟ وہ علم اللہ کے نبیوں کے ادب کا علم تھا، کہ نبی پہ الزام نہیں لگانا کہ نبی ہمیں کچل کے گیا۔ وہم لا یشعرون، اگر کچلا تو یہ ان کی بے خبری ہوگی، کہ گفتگو کرتے ہوئے ادب اس بات کا کہ اللہ کا نبی ہے، زبردستی یا بالجبر مجھے نہیں کچل سکتا۔ اگر ایسا ہوا ان سے تو یہ جان بوجھ کے نہیں ہوگا بلکہ بے خبری میں ہوگا۔ اللہ کے نبی کا ادب سیکھنے کا علم رب نے اس چیونٹی کو عطا فرمایا۔ تو ہر علم جو ہے وہ علم نہیں ہے، ہر علم رب کی معرفت کا علم نہیں ہے۔ بعض علم ایسے ہیں جو انسان کو فاسق اور فاجر بنا دیتے ہیں۔ تو چیونٹیوں کی جو سردار چیونٹی تھی، اب وہ دیکھیں کہ چیونٹی کا وجود کتنا ہے۔ انسان اپنے انگلی کے ساتھ لگا ہوا جو ناخن ہے، اس کا جو حصہ وہ کاٹ کے پھینکتا ہے، اس سے 2 چیونٹیاں بن جاتی ہیں۔ چیونٹی کا وجود انسان کے کٹے ہوئے جو فضول اور ضائع شدہ جو ناخن ہے اس سے بھی چھوٹا ہے۔ تو اس چھوٹے سے حجم کی مالکہ چیونٹی کو اللہ نے اس قدر معرفت سے نواز دیا کہ وہ نبی کا ادب کرتی ہے۔ تو اس ادب کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں چیونٹی کے نام پر پوری صورت نازل فرما دی، صرف اس وجہ سے۔ سورۃ النمل، نبیوں کے نام پہ آپ نے قرآن میں صورتیں پڑھی ہوں گی۔ حضرت مریم کے نانا جو ہیں اور حضرت عیسیٰ کے جو نانا ہیں، حضرت عمران علیہ السلام، ان کے نام پہ آل عمران خاندان کے نام پر صورت ہے قرآن کے اندر۔ حضرت لقمان کے نام پہ صورت ہے۔ حضور علیہ السلام کے نام پہ سورہ محمد موجود ہے، سورہ انبیاء موجود ہے، سورہ یونس اور سورہ یوسف موجود ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر۔ لیکن چیونٹی
انسان کے تصور میں بھی نہیں آتا، نہ جانے کتنی درجنوں چیونٹیاں روزانہ ہم اپنے پاؤں کے نیچے رون دیتے ہیں۔ تو جب رب تعالیٰ اپنے پیاروں سے محبت اور اپنے پیاروں کا ادب کرنے والوں کو نوازنے پہ آتا ہے تو ان کے نام پر قرآن میں سورت بھی نازل فرما دیتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو انسان کو ممتاز کرتا ہے، یہ وہ علم ہے جو انسان کو عزت عطا فرماتا ہے۔ بہت سارے لوگ علم والے ہیں، تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ علم وہی نافع ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، اور علماء نے جو لکھا ہے کہ جب آپ کعبۃ اللہ جائیں تو آپ کی پہلی نظر جب کعبہ شریف پہ پڑتی ہے تو جو دعا آپ نے کرنی ہے وہ کون سی ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما، اور مجھے وسیع رزق عطا فرما، اور مجھے ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ یہ وہ دعا ہے جب آپ کعبہ جائیں پہلی نظر پڑے تو یہ دعا کریں۔ صحت سے پہلے، مال سے پہلے، بیوی سے پہلے، بچے سے پہلے جو بنیادی اور پہلی چیز مانگنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما۔ بہت ساری چیزوں کے علم انسان کو ہوتے ہیں، لیکن نفع دینے والا علم جو ہے اصل چیز وہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کا انسان جو ہے اس کے پاس علم کتنا آ گیا کہ انسان مریخ کو مسخر کرنے کی فکر میں مبتلا ہے، چاند پہ جانے کی انسان کو فکر ہے، جا بھی چکا ہے، اور خلا کے اندر انسان نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ انٹارکٹیکا جہاں انسان کے لیے زندگی کا تصور ہی نہیں تھا، برف جمی ہوئی ہے، انسان نے اس برف کو پگھلانے کے منصوبے بنا لیے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، یہاں تک پہنچ جانے کے باوجود، جس انسان کو ادب اور احترام کا علم حاصل نہیں، اس انسان کا علم ضائع ہے۔ اگر انسان کو اتنا علم حاصل کرنے کے بعد، اتنی بڑی بڑی انڈسٹریز لگانے کے بعد، ریسرچ کے یونٹس لگانے کے بعد، پھر بھی انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچاننے سے اگر محروم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس انسان کا علم جو ہے وہ نافع علم نہیں ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اس قدر ایڈوانس ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا اور دنیا کے بعد اور دنیا سے پہلے کے جو علوم ہیں وہ ان کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہے، لیکن اس انسان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مجھے سر کس کے سامنے جھکانا ہے، میری عبادت کے لائق کون ہے، میرا سر ہر جگہ جھکنا چاہیے یا صرف ایک وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنا چاہیے۔ ایک انسان کو ایک بندہ ادھر سے سٹوری سناتا ہے اور اس کے خیالات اور نظریات اپنے رب کے بارے میں ہی تبدیل ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ایک انسان ملحد اٹھتا ہے، ایتھیسٹ اٹھتا ہے، یہ دنیا ویسے بن گئی ہے، یہ خود بخود بن گئی ہے، کسی کو اس کے پیچھے بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے بن سکتی ہے؟ اسے کسی تو اس کو جواب دینے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ نے بنائی ہے۔ تو اب اس کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام انسان کے لیے اس کا جواب یوں عطا فرمایا کہ اس بارے میں سوچنا چھوڑ دو، اور علماء یہ کہتے ہیں جو اس طرف سوچنا شروع کرتا ہے اس کا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ علماء اسلام کے پاس اس کا جواب موجود نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس پہ یہ سوال کر دیتے ہیں کہ یہ رب کہاں سے آیا؟ تو آئے تو وہ جو پہلے موجود نہیں تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور تشریف لائے کہاں سے؟ عالم ارواح سے۔ ہم دنیا میں آئے، پہلے کہاں تھے؟ ماں کے پیٹ میں۔ ماں کے پیٹ سے پہلے کہاں تھے؟ ہم اپنے باپ کی پشت میں تھے۔ اس سے پہلے کہاں تھے؟ اس کے باپ کی، پھر اس کے باپ کی، پھر اس کے باپ کی۔ تو اخیر ہم کہاں تھے؟ عالم ارواح میں موجود تھے۔
رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر بڑی کھول کے اس چیز کو بیان فرمایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں عالم ارواح میں. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس کے اندر، انبیاء کرام علیہ السلام کے میثاق کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا. تو اس وقت تو ہم سب نے مل کے قالوا بلا کہا تھا. آج اگر ہم نہیں جانتے تو یہ ہماری جہالت اور ہماری حماقت ہے، لیکن اسی بنیاد پہ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، تب آپ پہچان جائیں گے. تو بات تھوڑی سی موضوع سے ہٹ گئی، لیکن یہی وہ علم ہے جس کی بنیاد پر انسان کی بخشش، انسان کی جنت اور انسان کی جہنم کے فیصلے ہونے ہیں. یہی وہ علم ہے جس کی وجہ سے انسان کو عزت دی گئی ہے. یہی وہ علم ہے جس کی وجہ سے انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کیا گیا ہے، اس کو ممیز رکھا گیا ہے. یہی وہ علم ہے. تو ایسا علم جو انسان فزکس کی صورت میں پڑھے اور پڑھ کے وہ رب کا ہی منکر ہو جائے، یہ علم نافع نہیں ہے. علم نافع وہ ہے کہ اللہ نے آدم کو بنایا، پھر اس کو اسماء سکھائے، اور پھر آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو بٹھایا، اور اب فرشتے سیکھ گئے کہ جس مخلوق کو اللہ نے عزت عطا کی ہے ہم نے بھی اس کی عزت کرنی ہے. فرشتوں کو اس بات کی جو رمز تھی، جو راز تھا، جو پاس ورڈ تھا، جو کوڈ تھا، وہ فرشتوں کو سمجھ آ گیا کہ اللہ نے اس کو بنا لیا، ہم بھی اس کی مخلوق ہیں، ہم اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ہم اس کے مطیع ہیں، اس کے فرمانبردار ہیں، ہم اس کے ماتحت ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں، سب کچھ ہیں. اور فرشتوں کو یہ بھی پتہ ہے، اور فرشتوں کو قطعاً اس بات کا علم ہے کہ یہ انسان نافرمانی میں بھی حد سے گزر جائے گا، شیطانی کرنے میں یہ شیطان کو بھی شرما دے گا. فرشتوں کو ان ساری چیزوں کا علم ہے. اس کے باوجود جب اللہ نے فسجدوا لآدم کا حکم فرمایا کہ میرے آدم کے سامنے سجدے میں سر جھکاؤ، تو سب فرشتوں نے اپنے سر جو تھے سیدنا آدم کے سامنے جھکا دیے. ایک نے انکار کیا اور قیامت تک ذلیل ہوتا رہے گا. تو ثابت یہ ہوا کہ جو اللہ کے نبیوں کی عزت کرتا ہے اللہ اسی کی عزت کرتا ہے. اس ایک نے ایک بار سجدے پہ انکار کیا تھا، اور سجدہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو تھا، اور ایک نے اس اکڑ میں آ کے انکار کیا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اور یہ جو آدم ہے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. خلقتہ من طین، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں. اب یہاں پہ کسی بھی گروہی اور فرقہ واریت والے معاملے سے تھوڑا سا باہر نکل کر خود کو نیوٹرلائز کر کے آپ اس بات کو اپنے اندر کے انسان سے آپ اس کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جو بندہ یہ کہے کہ یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں، تو رب اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے بے دخل فرما دیتا ہے، اس کو ملعون قرار دے دیتا ہے، راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے. تو جو بندہ یہ کہے کہ میں نبی کا چھوٹا بھائی ہوں، نبی میرا بڑا بھائی ہے، جو بندہ یہ فکر رکھے، یہ خیال رکھے کہ نبی بھی ہمارے جیسا، ہم بھی نبی کے جیسے ہیں، جو بندہ اس بات پہ ہر وقت بگڑتا ہوا نظر آئے کہ نبی کو اس بات کا بھی علم نہیں، نبی کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے، عقیدے کی گندگی جو ہے وہ انسان کو شیطان بنا دیتی ہے. اس میں کسی کے ساتھ کوئی ہمارا پرسنل کانفلکٹ نہیں ہے، بات حق اور سچ کی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو جو عزت عطا فرمائی اس کی وجہ کیا تھی کہ فرشتوں نے حضرت آدم کی عزت کی، حضرت آدم کی افضلیت کو تسلیم کر لیا. رب نے کہا یہ میرا نبی ہے، یہ میرا انسان ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، زمین پر یہ میرا خلیفہ ہے، اس کی عزت کرو، اس کو سجدہ کرو. فرشتوں نے تسلیم کر لیا. تو جو بندہ سید الانبیاء کی عظمت کا انکار کرے، جو بندہ تمام رسولوں کے سردار رسول کو ان کے بارے میں منفی خیالات رکھے، مشکوک خیالات رکھے، اس کے پاس جا کے بیٹھنے سے آپ کے عقائد کے اندر گڑبڑ اور آپ کے عقائد کے اندر تشکیک پیدا ہوتی ہے،
ایسا بندہ جو ہے وہ شیطان کی ڈگر پہ جا رہا ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو آپ نے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ ہر وہ بندہ، ہر وہ مذہب، ہر وہ کتاب، ہر وہ تقریر، ہر وہ بیان جو سننے کے بعد آپ کے خیالات منتشر ہو جائیں، وہ بندہ شیطان کی راہ پہ ہے۔ جس بندے کے پاس بیٹھ کے، جس کتاب کو پڑھ کے، جس بیان کو سن کے آپ کے دل میں حضور کی محبت میں اضافہ ہو، اس بندے کے پاس بیٹھنا شروع کر دو، وہ آپ کے ایمان کی سلامتی کی گارنٹی بن کے رہے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی عزت کرنے والوں کو اللہ نے کائنات کے اندر، اس دنیا میں، آنے والی دنیا میں، گزری ہوئی دنیا میں، ہر دور میں اللہ نے ان فرشتوں کو عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ نے جو برکتیں، جو عزتیں اور جو سعادتیں عطا فرمائیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے احترام انسانیت کیا، اللہ کے نبی کا احترام کیا، اور جو ذلیل اور رسوا ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو اکڑ اس بات کی تھی کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور ہر چیز کا مجھے علم ہے، تو وہ علم کی خرابی کے باعث ذلیل ہوا۔ اور ادھر جو انسان کامیاب ہے، یہ علم کے اندر صالحیت ہونے کی وجہ سے کامیاب ہے۔ تو جو علم انسان کو رب سے دور کرے وہ علم صالح اور نافع علم نہیں ہے۔ نافع علم وہ ہے جو آپ کو انسانیت کے لیے خیر خواہی کا ذریعہ بنا دے، جو دوسروں کے لیے بلائی کا ذریعہ بنا دے، جو دنیا میں بھی کامیاب رکھے اور قبر میں اتر جانے کے بعد بھی وہ علم آپ کے کام آئے۔ اسلام تکوینی اور عصری علوم جو ہے ان کی مخالفت نہیں کرتا۔ سب سے پہلی نہر بنانے والے مسلمان، سمندر کے اوپر پہلی تحقیق کرنے والے مسلمان، اور یہ جو آج آپ 39,000 اور 40,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز پہ پرواز کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا کانسیپٹ اور آئیڈیا تو میرے مصطفیٰ کریم کے سفر معراج سے لیا گیا ہے۔ اور دنیا آج بھی براق کے رفتار کے برابر کوئی چیز پیدا نہیں کر سکی۔ اور براق کی جو رفتار ہے جس پہ حضور علیہ السلام سفر فرما کے حرم مکہ سے مسجد اقصیٰ تک، فلسطین تک، اور پھر وہاں سے جنت اور جہنم اور پھر رب تعالیٰ کی زیارت، اور یہ سارا سفر میرے آقا و مولا علیہ السلام نے کیا، اس براق کی سفر کی جو رفتار تھی اس کے برابر تو قیامت تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس کی رفتار جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ براق کی جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ آج انسان یہاں سے دیکھتا ہے تو آسمان اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اتنی اس کی رفتار کو کون بنائے گا؟ مشین ہے جو اتنی رفتار بنا سکتی ہے۔ یہ اتنی رفتار سے آپ کا میزائل ہو، آپ کا جہاز ہو، کچھ بھی ہو، انسان کبھی بھی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو جو نافع علوم ہیں یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے ایجاد کردہ ہیں۔ یہ جو کلرز ہیں، ڈائی کرنا، چیزوں کو، چمڑے کو رنگنا، یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ آنکھ کی پتلیوں کے بارے میں پہلی ایجاد کس کی ہے؟ ابن نفیس کون تھا؟ نفیسی کون تھا؟ جابر بن حیان کون تھا؟ البیرونی کون تھا؟ یا آج جتنا آپ کمپیوٹر پڑھ رہے ہیں، پہلے لوگ سوال کیا کرتے تھے یہ کمپیوٹر ہی تو ہے، اس میں پڑھنے کی کون سی ضرورت ہے، ایک مشین ہی تو ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ جو کمپیوٹر کی لینگویجز ہیں اور جو گرافکس ہیں، اور پھر ایون جو مائکروسافٹ کی پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر، مائکروسافٹ کی ایک ایک پروڈکٹ کے اوپر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، ایک ایک پروڈکٹ کے اوپر۔ اب ایم ایس آفس کے اندر کتنی اپلیکیشنز ہیں، ان میں سے صرف ورڈ کے اوپر جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ ان سب کی بنیاد رکھنے والا ہمارا محمد بن موسیٰ الخوارزمی ہی تو تھا، جس کے الجبرے کو پڑھ پڑھ کے آج دنیا یہاں تک پہنچی ہے۔ لیکن کوئی بندہ یہ کہے کہ خوارزمی جو تھا وہ ایتھیسٹ تھا، وہ ملحد تھا، وہ تو اللہ کی توحید اور محمد مصطفیٰ کی رسالت پہ ایمان رکھنے والا تھا۔ ان لوگوں نے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو رکھا ہے، وہ اپنے رب کو چھوڑ کے سائنسدان نہیں بنے۔ جس علم میں سے اللہ کی وحدانیت اور حضور کی محبت نکل جاتی ہے وہ علم کسی نہ کسی صورت میں دہشت گردی بن جاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنا ایڈوانسڈ ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی آ چکی ہے یہ انسانیت کی تباہی کا باعث ہے۔ ایک بندے کے پاس علم نافع موجود ہو، اس کے دل میں رب کا خوف موجود ہو، اس کے دل میں حضور کی محبت موجود ہو، تو وہ اپنے موبائل کو انٹرنیٹ استعمال کرتے وقت گناہ کا ذریعہ نہیں بننے دے گا۔ اس کو پتہ ہے میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے،
اس کو پتہ ہے مجھے مر کے محمد مصطفیٰ کے سامنے بھی جانا ہے، وہ اس کو نفع کے لیے استعمال کرے گا، بربادی کے لیے، گناہ کے لیے، حرام کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ جس کا رب پہ یقین نہیں، جس کا رب کے نبی کی رسالت پہ یقین نہیں، وہ اس کو ویسے ہی استعمال کرے گا جیسے کتے ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں، جیسے بھیڑ بکریاں ایک دوسرے کو استعمال کرتی ہیں۔ اللہ نے جو انسان کو فرشتوں پہ افضلیت عطا کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو سکھا دیا ہے کہ یہ احترام انسانیت ہے، بڑوں کا یہ احترام ہے، چھوٹوں پہ یہ اس طرح سے شفقت کرنی ہے، ماں باپ کی احترام یہ ہے۔ تو علم کا فرق ہے، اس وجہ سے اللہ نے فرشتوں پہ انسانوں کو زیادہ افضلیت عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی عزت فرشتوں نے کی، اللہ نے فرشتوں کو معزز فرما دیا۔ آدم علیہ السلام کی ناموس پہ حرف بولنے والا، زبان درازی کرنے والا، ان کی شان میں تنقیص کرنے والا عزازیل جو ہے، وہ دائماً قطعاً ابداً ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس کو ابلیس بنا دیا ہے۔ تو ہمیں ابلیس کی راہ پہ نہیں جانا، ہمیں جبریل کی راہ پہ جانا ہے، ہمیں اسرائیل کی راہ پہ، اسرافیل کی راہ پہ، میکائیل کی اور اللہ کے معصومین جو فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، ان کی راہ پہ جانا ہے۔ تو علم نافع جو ہے وہ آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ کریم کا حسنہ قبول فرمائے، کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔